صرف اتنی ہوتی ہے کہ یہ
اولاد بچی کی صورت میں ہو یا بچے کی صورت میں ہو، میری عزت کرے، میری قدر کرے، میری فرمانبرداری کرے۔ ماں باپ اتنی چاہت رکھتے ہیں، پھر جب ماں باپ کی اس چاہت کا میں اور آپ اتنا پیار کرتے ہیں، بلا بات اگر غلطی ہو بھی جائے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے الفاظ نکل بھی جائے، ماں باپ کی توہین یا گستاخی ہو بھی جائے، اگر ٹھیک ہونے کے ناطے جا کر معافی نہیں مانگتا تو تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچتا ہوں کہ یہ اس سے غلطی ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ اپنے رب الجلال کو میں نے اتنا بھی مقام نہیں کیا، کیا رب الجلال کو میں نے اپنی زندگی میں اتنی حیثیت اور مقدر نہیں دی کہ رب کائنات سے کیا مانگتا ہے، اسے کیا مطلوب ہے، کیا مطلوب رب الجلال تقاضا کیا کیا رب کائنات نے اتنے واضح اور ایام الفاظ کے اندر ایک جملے میں کہ انسان سے بات سمجھا دی، بتلا دی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صرف تمہیں اتنا کرنا ہے کائنات میں رب نے جتنی مخلوق بنائی، اے انسان ہر مخلوق سے تو فائدہ اٹھا، تیرا رب تجھے موقع دیتا ہے وہ تیرے فائدے کے لیے بنائی، جس طرح تو چاہے تم سے نفع اٹھا، فائدہ اٹھا، لیکن یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد صرف ایک کام کرنا ہے، لیعبدون، تو نے اپنی زندگی کے 24 گھنٹے اپنی بات میں اکثر اس جملے کی وضاحت کرتا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پر لوگ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی پوسٹ کر دیتے ہیں، دنیا ناموں تو کرتی ہی کرتی، کیا 24 گھنٹوں میں 1.25 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں کر سکتا؟ کیا 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا وقت اتنا بنتا ہے 45 منٹ، کیا اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کر سکتے؟ یہ سوچ اور فکر کس نے ہے؟ یہ کس نے کہا کہ رب کو صرف یہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 45 منٹ مطلوب ہے؟ رب کہتا ہے دنیا کی ہر ایک مخلوق سے تو فائدہ اٹھا، الا لیعبدون، صرف تم نے اتنا کرنا ہے کہ زندگی کے 24 گھنٹے ہیں وہ تیرے رب کی عبادت میں، یہ 24 گھنٹے کی بات کا واضح ثبوت ہوں کہ 24 گھنٹے کی عبادت کر رہا ہے، رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، آتے ہیں موضوع کی طرف، لیکن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آج میرے معاشرے میں دل پاس ہوا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے، کوئی اس کے حق میں تعریف میں بات کرتا ہے، جس کا جو من میں آتا ہے اس طرح کا تبصرہ اور تجزیہ کرتا ہے۔ رب نے تو لوگ الفاظ نے نہ تبصرہ کیا نہ تجزیہ کیا، رب کہتا ہے اگر ایک انسان کو کلمہ پڑھنے کے بعد تو نے اپنے ایمان کو اپنی سوچ صلاحیت قابلیت کے مطابق نہیں کرنا، تو نے صرف اتنا کرنا ہے الا لیعبدون کہ عملی جامع ترتیب بنتے ہوئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح ایمان لائے، ان جیسا تم نے اپنے ایمان کو بنانا، اگر صحابہ کرام جیسا میں اور آپ اپنا ایمان نہ بنائیں پھر کس کی بات کا ہم کریں؟ یہ محنت جو کرتے ہیں یہ کون کو، پھر کون ہے جو اس محنت کے عوض مجھے اور آپ کو اجر سے نوازے؟ پھر کون ہے جو اس محنت کے عوض دنیا کی زندگی بھی آسانی والی بنا دے اور آخرت میں بھی عزت توقیر کے طور پہ جنت دے؟ اگر ایمان رب کی بارگاہ میں قابل قبول کروانا ہے تو رب نے شرط لگائی اور ایمان سے ہمارے کام رضوان اللہ علیہ نہیں دیتا۔ اگر آج کے نوجوان طبقے سے سوال کیا جائے، بڑی معذرت کے ساتھ صرف ایک کے علاوہ اکثریت ایسی ملتی جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نہیں کی تعداد نہیں کرتے، اگر تعداد پوچھی جائے تو ادھر نہیں چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نہیں نام
پوچھے جائیں، سیرت کے بابت بات کی جائے، صحابہ کرام کا کردار پوچھا جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ دور کی کوڑی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تعداد کا علم نہیں، میں نے اپنے ان کانوں سے، ان نوجوانوں کے منہ میں لکھے ہوئے الفاظ سنے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رہتے کہاں ہیں؟ اور اس نوجوانوں نے جواب دیا تھا، آسمانوں میں رہتے ہیں۔ اور رب نے فرشتوں کے ایمان جیسے ایمان نہیں مانا، فرشتوں کو توصیف دیے لا یعصون اللہ، وہ تو رب کی نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ اے انسان، تجھے رب نے بنایا تو کبھی سوچ تو صحیح، کل بنی آدم خطاؤ، اور رب کہتا ہے میں نے انسان تجھے اس لیے پیدا کیا، تیری تخلیق اس لیے فرمائی کہ تو گناہگار ہے، خطاکار ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، حکم ماننے میں تھوڑی سی سستی و کاہلی کا برتاؤ کر لیتا ہے۔ جب یہ تیرا معاملہ ہوتا ہے وہ رب کو انسان اس وقت بہت زیادہ محبوب لگتا ہے جب غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، کبھی کوتاہی رہ جائے، کہ رب کی پوری طرح بات سننے کے بعد پوری بات نہ مانے، رب کہتا ہے اب میرے سے تعلق جوڑ لے، میرے سے تعلق استوار کر لے، اب میری طرف آ جا، اب میرے گھر پہ آ جا، آنکھوں سے جب آنکھوں کے قطرے بہا لے تو میں تمام انسانوں میں جو عزت، وقار، تعلیم اور توقیر تجھے دوں گا، کسی اور کو نہیں۔ رب کو تو پسند ہی کہتا ہے انسان۔ پھر صحابہ کرام کی اگر سیرت اور کردار کی بات کریں تو ایک سال کے اردو میں خطبے کم پڑھ رہے ہیں۔ اگر کتابیں لکھنے کے لیے کوئی بیٹھے صحابہ کرام کی سیرت اور کردار پہ، اس کی زندگی کم پڑ جائے، کیا کریں؟ چند ایک پہلوؤں پہ نظر ڈالتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ایمان جیسا رب نے ایمان مانگا، اور میں اور آپ صحابہ کرام کی کون سے کردار کے اندر پہلوؤں کو اپنانے والے ہوتے ہیں، کن پہلوؤں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا۔ بڑی بڑی چند چیزیں لیتے ہیں ان کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہیں سوچ کے کہ دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، دنیا کی ایک ایک چیز کو دین اسلام پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے آپ کی سوچ کیا ہے؟ دنیا کی ایک ایک چیز کے لیے دین اسلام کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ رب نے ایمان مانگا کہ صحابہ کرام کے ایمان سے خالی دل بات کروانے تھے، نعرے لگوانے تھے، ناموس صحابہ پر جان کی قربان ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنے تھے، رب کی ہونے تو بڑی جنت نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے، اور محنت کی جملے اس زاویے میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی سوچ کہ دنیا کی ایک ایک چیز دین اسلام پہ قربان ہے۔ میری اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ اس سوچ کے بعد زندگی کی پٹری پہ میں اور آپ گاڑی پر چڑھاتے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ گاڑی کو لگا کر اس گاڑی کو چلاتے ہیں، پہلے سوچ آتی ہے، سوچ کے بعد کام کرتے ہیں۔ ہم نے سوچ سے آغاز کیا، میری اور صحابہ کرام کی سوچ سے فرق ہے، اب کیا کریں؟ رب نے تو ایمان صحابہ کرام جیسا مانگا رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن جب میں نے پرکھا اپنے آپ کو صحابہ کرام کی سوچ سے، میری سوچ میں نہیں تھا، صحابہ کرام کی سوچ کے مطابق میری سوچ نہیں، کامیابی کے لیے پہلے ضلع میں وہ قدم رکھتا ہے، اس قدم میں نے اپنے آپ کو صحابہ سے برعکس پایا، اپنے آپ کو صحابہ کی سوچ سے علیحدہ پایا۔ جب بنیاد ہی میری غلط ہوئی تو یہ پوری
پھر رب کی بارگاہ میں وہ ایمان کیسے پہنچے گا جس ایمان کا رب نے تقاضا کیا رب کو مطلوب کی سے مطلوب. آئیے صحابہ اکرام نے دنیا کی ایک ایک چیز کو دین اسلام کے لیے کیسے قربان کیا. آنے والا ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے. اس کے بعد نے آواز پڑی دین اسلام کی سربلندی کے لیے, دین اسلام کی نشر و اشاعت اور ترویج کے لیے آؤ آ کر مال جمع کرواؤ. وہ مسجد سے اٹھتا ہے, گھر جاتا ہے, گھر جا کر کتنا کما لیتا ہے. آج لڑائی کس چیز کی معلوم ہونا, آج سب سے بڑا کتنا کس چیز کا ہے معلوم ہونا. آج گھر سے نکلتے ہوئے موت کا جو خوف مجھے اور آپ کو رہتا ہے, وجہ اور سبب کیا ہے کہ آنے والا آ کر جیب خالی کر کے چلا جائے. اس خوف کے سائے میں گھر والے بھی رہتے ہیں اور بدوقات میں اور آپ بھی رہتے ہیں. گھر سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں گھر سے نکلنا تو نصیب میں تھا, وقت کا تعین تھا, گھر آنا نصیب اور مقدر میں ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا. رستے میں اگر کوئی راہدر مل جائے, ڈکیت مل جائے, رستے میں اگر لوٹ مار کرنے والا بھی مل جائے, کیا مانگتا ہے؟ کپڑے نہیں مانگتا, وہ بھی روپے اور پیسے کا تقاضا کرتا ہے. اگر کوئی اور چیز جیب سے نکالتا ہے اسے بیچ کر اسے بھی روپے اور پیسے چاہیے. صحابہ کرام نے جس مال کا صحابہ کرام نے کس طریقے سے استعمال کیا. اٹھا مسجد سے اٹھنے والا گھر گیا, گھر ایک کپڑا بناتا ہے, گھر کے اندر جتنا سامان ہے اس کپڑے کے اندر لا کر رکھتا ہے. عرب ایک مزاج تھا, ایک ماحول تھا, عربوں کا ایک وسیلہ تھا, ایک طریقہ تھا کہ کپڑے سینے والی ہوئے دیوار کے اوپر ٹاک کیا کرتے. جو انہوں نے دیوار بنائی کی ہوتی تھی دنیا وہاں لگا دیا کرتے. تو دیوار پہ ہاتھ پھیرتا ہے, اپنی ہی بیٹی ہوتی. ابا جان سب کچھ تو کپڑے میں ڈال دیا, کچھ نہ چھوڑا گھر پہ, اب دیوار پہ ہاتھ کیوں چلاتے ہیں؟ جواب ملا کہ اعلان ہوا نبوت کی زبان سے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ گھر کی ایک دیوار پہ ایک سوئی ٹنگی رہ جائے اور ابو بکر زبان گھر سے اٹھا کر چلا. زیادہ تمام ایک گٹری میں باندھا, ایک کپڑے میں باندھا, لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدموں میں پھیر کر, کیونکہ صحابہ کرام کی سوچ تھی دنیا کی ایک ایک چیز دین اسلام کے لیے قربان کی جا سکتی ہے. اس مال کو اس صحابی نے قربان کر دیا. دوسرا ہونے والا ہوتا گھر کا آدھا سامان باندھ کے دے. ابھی اونٹوں کا قافلہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوا, زبان سے اعلان ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ مال چاہیے. آج تیاری کرنی ہے دین اسلام کی ترویج کے لیے, دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے, دین اسلام کے علم کو بدل کرنے کے لیے مال چاہیے. مدینہ کی حدود کے اندر ابھی جانور مال سے زیادہ داخل نہیں ہوئے, اس نے پہلے اعلان کر دیا جتنا مال آ رہا ہے آپ کو قدموں ملا کر دے. صحابہ کرام کی سوچ تھی کہ دین اسلام کے لیے دنیا کی ایک ایک چیز قربان کی جا سکتی. پھر نگاہ اٹھی تو دوسرا منظر کیا نظر آیا. آنے والی ایک ماں آئی, ماں نے آ کر کیا کہا, یہ دودھ پیتا بچہ ہے اسے ساتھ لے جائیے. کہا بچے کو وزے کے ساتھ لے جائیں, دشمنوں سے تلواریں نکال کر جنگ کریں یا بچے کی دیکھ بھال کریں. کہا کس نے کہا کہ بچہ حفاظت اور دیکھ بھال کی نیت سے دیتی. کہا پھر کیا کرتا ہے؟ کہا یہ دودھ پیتا بچہ لے جاؤ, دشمن کی طرف سے تلوار آئے تو گھر بنا کے سامنے کر دینا, نیزہ آئے بچہ آئے تو اسے سامنے کر دینا, یہ تمہاری ڈھال کا کام دے گا. نگاہ اٹھی ایک اور منظر سامنے آیا, ان کا
جن کی یہ سوچ تھی، جو یہ سوچا کرتے تھے کہ دین اسلام کے لیے اور دنیا کی ایک ایک چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ ایک ماں سے نگاہ پڑی، ماں کی حالت کیا ہے؟ ماں گھر سے نکلتی ہے، پیغام دینے والا پیغام کیا دیتا ہے؟ ابا جان شہید ہو گئے، قدم رکتے نہیں، آگے پیغام ملا۔ بیٹا شہید ہو گیا، قدم رکے نہیں، آگے پیغام ملا۔ بھائی شہید ہو گیا، قدم رکے نہیں، آگے پیغام ملا۔ شوہر شہید ہو گیا، کبھی قدم رکے نہیں۔ آج گھر کے اندر صرف ایک میت پڑی ہو اور اپنے آپ سے سوال کروں کہ اس گھر کے اندر رب کی یاد کتنی ہے، رب سے تعلق کتنا ہے، اور رب کتنا اس گھر کے اندر میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ عمل کی صورت میں کتنی باتوں کو مانتا ہوں، سب کچھ سن لیا لیکن قدم رکے نہیں۔ ایک ہی سوال ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے، کس کیفیت؟ آگے بڑھتے ہیں۔ دین اسلام کے لیے جب اپنی جان کی باری آئی تو دنیا کی ایک ایک چیز دین اسلام کے لیے قربان ہے۔ یہ سوچ رکھنے والوں کی کیا ہوتا ہے؟ عبید رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ رکھتے ہیں، صرف معاملہ کتنا ہے؟ ایک ہی جملے کی بات کہا، عبید صرف اتنا کہہ دو، کاش کہ آج کی جگہ میں لڑکا ہوں، میری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا ظالموں، تم یہ الفاظ کہتے ہو، عبید کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے اور عبید زمین پہ بالکل آرام سے زندہ ہوا جاتا۔ زندہ رہتے ہوئے عبید نے ایک ایک جوڑ کٹوا لیا، کیونکہ سوچ تھی دین اسلام کے لیے دنیا کی ایک ایک چیز قربان کی جا سکتی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ افریقہ سے ویزا نکالتا ہے، غلام آتا ہے، اس کی سوچ بنی دین اسلام کے لیے دنیا کی ایک ایک چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنی ذات کو پیش کیا، سب کی دیکھ کے بچایا جاتا ہے، بھاری بھرکم سینے میں رکھا جاتا ہے، گلے میں رسیاں ڈال کر آواز نوجوانوں کے ہاتھوں میں دی جاتی، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ہر چیز برداشت کر لی، زبان سے ایک ہی نعرہ نکلا، احد احد، اکیلے کا ماننے والا ہوں، اکیلے کی پوجا کرنے والا ہوں، اکیلے کی عبادت کرنے والا ہوں، وہ اکیلا ہی میرا ہے، جسے میں نے اکیلا مانا۔ تم کچھ بھی کرو، میں اس سے انکار کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ میری سوچ بن چکی ہے دین اسلام کے لیے دنیا کی ایک ایک چیز قربان کرنے کو تیار ہوں، چلے کہ میری اپنی ذاتی جان کی۔ آگے نگاہ ہوتی، ان سوچ کے حاملین تھی، ایک ہی یہ سوچ تھی کہ دین اسلام کے لیے دنیا کی ایک ایک چیز قربان کی جا سکتی۔ ایک ماں کی نگاہ پڑی، ماں غلامی میں ہے کہ کیا ہو جائے، کیا کہتے ہیں دین اسلام اپنی جان پہ قربان کر دو۔ ماں کیا کہتی ہے، یہ کہ جان اس کے عوض بے وفائی کے لیے تیار کرتے ہو، بھاگتے ہو۔ اور ظالم نے کہا نتیجہ تو دیکھ رہی ہے، تیری آنکھوں کے سامنے تیری موت تجھے نظر آتی ہے۔ کیا ہوا؟ دو جانور منگوائے گئے، دو پاؤں الگ الگ جانوروں سے باندھ دیے گئے، کہا اب بھی تیار ہو جا، دین اسلام سے بے وفائی کر دے، دین اسلام کو قربان کر دے، دین اسلام کو اپنی ذات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اہمیت نہ دے۔ اب تو موت سامنے نظر آتی ہے۔ ماں کیا کہتی ہے، ایک جان ہے، اس کے عوض بے وفائی کے لیے بھاگتے ہو، اس کے لیے بے وفائی کے لیے کہتے ہو۔ اگر اس اماں کی جو جانیں ہوتی وہ بھی قربان کر دیتی۔ جانوروں کو مختلف قیمت اڑایا گیا، اماں کے دو لفظ جسم کے حصے، اپنے جسم کو دو حصوں میں کٹوانا چلوانا برداشت کر لیا، لیکن دین اسلام کے لیے سوچ رکھی تھی کہ دنیا کی ایک چیز قربان کی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس دین اسلام کے لیے ایک نوجوان اور نظر آیا جس کی یہ سوچ تھی کہ ایک چیز قربان کی جا سکتی۔ نام عبید بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور جلتے ہوئے کونوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اور سیرت لکھنے والا یہ لکھتا ہے کونوں کی آگ اس وقت ٹھنڈی ہوتی تھی جب کمر کی چربی پگھل کے پانی کی صورت میں کونوں میں آ کر گرتی، کونے ٹھنڈے ہو جاتے، پھر اٹھایا جاتا، کونوں کو سلگایا جاتا، آگ لگائی جاتی، پھر جلایا جاتا۔ اور روز کیا تھی دین اسلام کے لیے دنیا کی ایک چیز قربان ہے، چاہے کہ اپنی جان کیوں نہ ہو۔ امیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو کہتے ہیں اے عبیر ذرا کمر سے کپڑا اٹھا کر تو دکھاؤ کیا معاملہ ہے۔ اس وقت ظالموں نے جو اذیت دی، جو تکلیف دی، اس کے کیا نشانات، کیا اثرات۔ وہ کہتا ہے کہ لکھنے والا کمر سے کپڑا اٹھتا ہے، کمر کے اندر وہ کھڈے نما جگہ بنی نظر آتی، ان کونوں کے جلنے کی وجہ سے۔ سوچ کیا دین اسلام کے لیے ایک چیز دنیا کی قربان کی جا سکتی ہے اور عملی زندگی میں قربان کر کے پھر رب کا اصول قانون کیا بنا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ صرف رب نے انہیں ہی کامیابی کے سرٹیفکیٹ دے دیے، والذین اتبعوہم بإحسان۔ رب کا قرآن کہتا ہے جو اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کے مطابق کلمہ پڑھنے والا اپنا کردار اور سیرت بنائے گا، یہ سارے سرٹیفکیٹ یہ کامیابی کی زبان سے اور رب کے قرآن کے الفاظ اس کے لیے بھی۔ اور آج اس معاشرے میں رہتے ہوئے میری اور آپ کی سوچ کیا ہے کہ دنیا کی ایک چیز پہ دین اسلام۔ آئیے ان کی مثالیں دیکھی سنی تو اپنا بھی حال نہیں دیکھتے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے برتن کو دیکھے کہ برتن کے اندر کیا لایا، میرے برتن میں کیا ہے، دوسروں کے برتن میں تو بات نہیں کرتے۔ پہلی سب کا نمازی کیا کہتا ہے؟ پہلے بیٹے کی شادی، گھر کے اندر پہلا نکاح، خوشیاں نہ کرو، لوگوں کو نہ بتاؤ تو خوشیوں کے ایام، اور یہ پہلا نکاح کیا کرنا ملتا ہے، پہلے ہار کروایا جاتا ہے، ہار کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے، بڑے بڑے اہتمام کیا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں، موسیقی آنے والوں کو سنانی۔ پھر کیا ہوتا ہے، اگر جن کے گھر کی طرف لوٹوں تو جس دن نکاح کی تاریخ رکھی جاتی ہے یا پکی کی جاتی ہے اس دن سے ہی خوشی کے شادیاں بچنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے کنبے قبیلے اور خاندان کے مطابق رسم و رواج آتے ہیں۔ وہ بجانے والے کراتے بھی بج جاتے ہیں، بجانے والے ڈھول بھی بجاتے ہیں، بجانے والے بڑے عقیدے بھی بجاتے ہیں، بجانے والے ڈھول بھی لے آتے ہیں، بجانے والے گانے کے مقابلے کی آواز کو سناتے ہوئے گانے بھی بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بجانے والے ڈانڈیوں کی آوازیں وہ اپنے پڑوسیوں کو سنانے کے لیے ڈانڈیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، یا کچھ نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں۔ نکاح ہوتا ہے، نکاح کے موقع پہ جوتیاں چھپانے کے لیے وہ نامحرم رشتے جن سے نکاح ہوتا ہے، جن کو پردہ کرنا چاہیے، روپے اور پیسے چند کے دینے کے لیے خوبصورتی کے ساتھ بیوٹی پارلر سے میک اپ کروا کر سامنے آتی ہیں۔ اور یہ حضرت صاحب پہلی سب کے نمازی کے بیٹے ہیں، خود بھی پہلی سب کے نمازی ہیں، ان کے کہنے کے زبان سے الفاظ نکالنے پہ نوٹ نکال کر وہ کاروبار ہو رہا ہے، گاہک سے ڈیل ہو رہی ہے، وہ اتنے مانگتے ہیں، یہ اتنے دیتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لفافے بھی دیے جاتے ہیں، نیوزے کے نام پہ پیسے بھی اکٹھے کیے جاتے ہیں، دودھ پلائی کے لیے وہ ہزاروں روپے خرچ کر کے ایک گلاس بھی خریدا جاتا ہے، اس کے اندر اس قسم کا دودھ بنایا جاتا ہے۔ ورنہ اگر مبارکہ نہ ہو یہ دودھ جو آج تیار ہوا شاید اپنے 25 سے 30 سالہ اور زندگی کے اندر اس دھولا نے کبھی اس طرح کا دودھ نہیں کیا۔ دودھ پلانے کی رسم بھی ہوتی، جوتا چھپائی کی رسم بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس سوچ کیا ہے، پہلی خوشی اگر کوئی
اور شیخ محترم جیسا آج زندہ کہتے اللہ کے بندو اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی یاد نہیں رہی، کہا پہلے خوشی ہے، پہلا وقت ہے، آگے زندگی میں پتہ نہیں وقت آئے یا نہ آئے، دین اسلام کو قربان کرتے ہیں دنیا کی ایک چیز کے پیچھے۔ جب یہ خوشی کی ساری چیزیں ایک صفحے پہ لکھتا ہوں، صفحے کو لے کر ہندو مذہب کی طرف رخ کرتا ہوں، ہندو کتابیں کھولتا ہوں، دنیا جہاں کی یہ ساری رسم و رواج، یہ خرافات مجھے ہندو مذہب میں نظر آتے ہیں، یہی کام ہندو کرتے ہیں۔ پھر کیا فائدہ ہوا اگر ہندوؤں کے ہی کام کرنے تھے، نام مسلمانوں کا رکھنے کا، پھر کیا فائدہ ہوا لبادہ مسلمانی کا اوڑھنے کا، کام وہی کرتے تھے، پھر کیا فائدہ ہوا سیاست کو دوستوں میں چھوڑ۔ آج کہنے والا محمد علی جناح کو کچھ بھی کہے، کافر کہے، کمیونسٹ کہے، دہلیہ کہے، ہندو کہے، کچھ بھی کہے، کچھ بھی تھا، میں نہیں کہتا وہ کیا تھا، کچھ بھی تھا، جس کی جو سوچ ہے وہ سوچ کے مطابق تھا، کبھی اس کی تقریروں کو اٹھا کر سن کر سکتے وہ اتنا کچھ ہونے کے بعد جب بھی بات کرتا تھا اپنی تقاریر کے اندر قرآن حدیث کی بات اٹھا کر تو دیکھو اس نے اس ریاست کو الگ کیوں کیا، کس طور پہ کیا، اس نے کہا صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق ہم معاہدے کا نمبر دے کر۔ آج یہی قرآن و حدیث کے حاملین، نعرہ لگانے والے، قرآن و حدیث کا مقابلہ کرنے والے میری زندگی کا ایک عکس نظر آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور اٹھا کر دیکھو زندگی کے تمام امور خانہ کو، اٹھا کر دیکھو زندگی کے تمام معاملات کو، نظر کیا آتا ہے، نظر کیا پڑتی ہے، وہی ہندوؤں کی چیزیں آج یہ اپنے اس پاک سرزمین پاکستان میں کرتا ہو۔ ان کی سوچ تھی، رب نے سرٹیفکیٹ دیے، رب کا قرآن ان کے لیے کہتا ہے اولئک المؤمنون حقا، اور زمین پہ چلتے ہوئے اگر سچے ایمان والے دیکھتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کبھی قرآنوں کی آیات اپنے سامنے تو رکھو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تو کہتا ہوں اللہ میں جس سے راضی ہوں، کبھی سوچا کہ ان کاموں کے کرنے کے بعد اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کبھی آیاتوں کو سامنے رکھ کر تو دیکھو، اولئک هم المفلحون، کہتا ہوں اللہ تو رحیم ہے، تو غفور ہے، اللہ تو کریم ہے، مجھے تو جنت چاہیے، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ کبھی سوچو تو صحیح، ان امور خانہ کو، ان کاموں کو سامنے رکھ کے کیا ان کاموں کے عوض اندر جنت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ تو صرف ایک مثال غمی کے اندر ہے۔ غمی کے ایام میں کیا کرتے ہیں؟ نماز گئی، غمی کے ایام میں کیا ہوتا ہے؟ سینے پہ ہاتھ چلتے ہیں، یہ ماتم بھی کرتا ہے، چہرہ نوچتا ہوا بھی نظر آتا ہے، بڑا اوقات گھر کے اندر میت پڑی ہو دیواروں کو ٹکر مارتا بھی نظر آتا ہے، گھر کے باہر کھینچتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، اپنا گریبان چاک کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، اونچی اونچی آواز سے روتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ کیوں؟ ابا جان سے چلے گئے، کیوں بڑے بھائی تھے دست و بازو سے چلے گئے، کیوں میرا شوہر تھا دنیا سے چلا گیا، بدحواسی میں کئی ایام گزار دیتا ہے، پھر کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں تو اس طرح زندگی بسر کرتا ہوں جس طرح کے آقا کر کے گئے، جس طرح رب کو مطلوب اور مقصود ہے۔ ان غمی کے ایام میں صرف ایک چیز نہیں ملتی، وہ چیز کیا ہے؟ نہ رب کا حکم ملتا ہے، نہ رب کی بات ملتی ہے، نہ رب کا فرمان ملتا ہے، نہ رب کا احکام ملتا ہے، نہ رب کا کوئی طور طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین اسلام کی صورت میں نازل کیا، اس گھر کی غمی کے ایام میں وہ نظر آتا ہے، باقی دنیا یہاں کی کرتی نظر آتی ہے۔ اب بھی جنت رب کی جائے، سوچ کیا ہے کہ دین اسلام دنیا کی ایک ایک چیز کے لیے قربان۔ آگے بڑھتے ہیں، بیٹا ہے بچہ، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی،
اور کہنے والا کہتا ہے اللہ کے بندے قرآن حدیث کا حامل ہے، اور تو کسی ہندو کے پاس دم کروانے جا رہا ہے، وہ تو ویسے ہی ہندو ہے، کیا دم کرے گا، کیا پھونک مارے گا، وہ کیا وہ زبان میں پڑے گا، وہ تو وہ زبان نہیں، لیکن بچے کی محبت اس بات پہ قائل سے کرتی ہے، اس بات کی طرف مائل کرتی ہے کہ جنہیں اسلام کو قربان کرنا ہے اس بچے کی محبت سے۔ جب قرآن و حدیث کا حامل ہندو کے پاس نہیں جاتا ہے، اسے دم کرواتا ہے، جھاڑ اور پھونک کرواتا ہے، یہ قرآن و حدیث کا حامل۔ اور روپیہ اور پیسہ اگر بات کروں تو اس دور میں کسی کی کیا کروں میری دیکھ سے بھی کرنے کو تیار نہیں۔ روپیہ اور پیسہ صرف اس قدر تک محبوب ہے کہ سامنے سے آتا رہے، جیب میں جاتا رہے، جیب سے نکلے۔ کیا مثال ہے؟ اس روپے اور پیسے کو جمع کر کر کے اپنی آخری زندگی کا انجام باپ کے جیون بنا دیتا ہے، وہ بچوں سے مخالفت مول لے لیتا ہے، بچوں کے حقوق اور تقاضے پورے نہیں کرتا، اور پیسہ چھوڑ چھوڑ کے وہ بھی بیڑا کرتا ہے، آج میری جیب سے نکلنے کو تیار نہیں مانتے اللہ باقی مربی۔ آج روپے اور پیسے بھی دین اسلام کو قربان کرتا ہوں، آج اولاد میں بھی دین اسلام کو قربان کرتا ہوں۔ اگر ایک قدم آگے بڑھ کے بات کروں، صرف رشتہ لینے جاتا ہوں، صرف رشتہ لینے جاتا ہوں، سسرال کی آواز کسی کی بھی ہو ان کانوں کی سماج سے ٹکراتی ہے کہ چہرے پہ ہلکی پھلکی یہ سنت ہے، اسے صاف کر کے آؤ گے تو رشتہ ملے گا۔ اس سنت میں جو تھوڑی بہت رکھی ہوتی ہے اسے بھی صاف کر کے اگلے چکر میں جا کر دکھا۔ دنیا کی کیا چیز ہے جس کے لیے دین اسلام کو قربان نہیں کرتا؟ کاروبار لے، کاروبار میں کیا کہتا ہوں، اگر 1 کلو کے پیسے لے کر 1000 گرام پورا دوں تو کاروبار کی چیز کا، اگر 1 کلو کے پیسے لے کر 1000 گرام پوری چیز توڑ کے دوں، منافع کہاں جائے، فائدہ کہاں جائے، اپنے اور بچوں کے لیے کیا بنا پاؤں گا؟ دینے والا 850 گرام بھی دیتا ہے، 900 گرام بھی دیتا ہے، میٹر کے پیسے لے کر گھر میں کاٹ کے دیتا ہے، ماپ تول میں کمی کرتا ہے، اس ماپ تول پہ دین اسلام کو قربان کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک پہلو اٹھا کر دیکھو کہ دین اسلام کو کیا قربان تو نہیں کی؟ اپنی زندگی کا ایک ایک کام اٹھا کر دیکھو، کیا میری سوچ تو بن چکی ہے کہ دین اسلام کو دنیا کی ایک ایک چیز پہ قربان کروں گا؟ کیا میری زندگی ایسا نہیں کرتی؟ یہ تو صحابہ کرام کی سوچ اور میری سوچ میں بہت بڑا فرق تھا۔ رب نے مانگا تھا صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک کہہ دیتا ہوں صحابہ کرام کی محبت سے روڈ بنا کر دینا کارنامہ نہیں، صحابہ کرام کی محبت سے دکانیں بند کروانا کوئی کارنامہ نہیں، صحابہ کرام کی محبت سے بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جانا کوئی کارنامہ نہیں، صحابہ کرام کی محبت میں ایک نہیں ہزاروں بھی پاس کروا لینا کوئی کارنامہ نہیں۔ اصل کارنامہ یہ ہے کہ ہم آغاز کریں اپنی زندگی کو اس طرح نو منظم کریں، ٹٹولیں، جانچ پڑتال کریں کہ زندگی کا آغاز صحابہ کی زندگی کا آغاز کیسے رہے گا۔ صرف ایک بات کی سوچ کی، آگے اپنی زندگی کے ہزاروں پہلو ہوتے سیرت کے اندر، اگر سوچ میں پورے نہ ہوتے، کیونکہ پہلے سوچ بنتی، صحیح بنے یا غلط ہو، جب اس جگہ سوچ آتی ہے وہ انسان وہی کام کرنے لگ جاتا ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اگر مثبت سوچ ہوگی مثبت کام کرے گا، اگر منفی سوچ ہوگی منفی کام کرے گا۔ اگر اس حصے کے اندر تو خوشیاں سما جائے گی، یہ انسان 24 گھنٹے خوش و خرم نظر آئے گا۔ اگر اس حصے کے اندر یہ غم پالے گا، اس کا چہرہ بھی غمگین ہی نظر آئے گا۔ یہ صرف ایک مثال، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میری اور آپ کی آج سوچ ہی نہ ہو سکے، سوچ ہی نہ بنا سکے، پھر رب کی جنت تو بہت دور ہے، پھر رب کی جنت میں جانا تو بہت بات کا مسئلہ ہے۔
رب نے جنت دی صرف اس شرط پہ کہ کلمہ پڑھنے والے وہ سوچ، وہ سیرت، وہ کردار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا تھا وہ لے کر تم میرے پاس آنا کہ جنت تیرے لیے. پھر مفہوم مخالف کیا ہو؟ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی تیری سوچ، کردار اور سیرت نہ ہوئی، جنت تیرے باپ کی جگیر نہیں، جنت تیرے کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے، رب الجلال صحیح مانو، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی توفیق عطا، ہمیں اپنے آپ کی جانچ اور پڑتال کرنے کی توفیق عطا، ہمیں اپنا ہی محاسبہ کرنے کی توفیق عطا کہ رب کو جو مطلوب اور مقصود چیزیں ان کے مطابق میری اور آپ کی زندگی جب بسر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ کچھ وقت ہوگا جب دوسروں کے گھروں کو چھوڑیں گے، دوسروں کے گریبانوں میں جھانکنا چھوڑیں گے، دوسروں کے سامنوں میں جھانکنا چھوڑیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے. اس صورت میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی گاڑی